بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سید محمد آل محمد قدر رب کثیر۔ جی میرے پیارے ویئرز، السلام علیکم۔ آج ہم کراچی میں آئے ہوئے ہیں اور کچھ ہمارے پیار والے جی بیٹھے ہیں جو کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں، تو لہذا ہم ان کے سوال سنتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ان کے سوالوں کا جواب دے پائیں۔ تو جی بسم اللہ جی۔ السلام علیکم بابا جی۔ وعلیکم السلام۔ اچھا بابا جی، ایک سوال آ رہا ہے میرے ذہن میں کہ بہت سے لوگ جوانیں لڑکی ہوتی ہیں، کچھ لوگ تو وہ کہتے ہیں محرم نہ محرم، جی جی تو جب وہ اسکول میں جاتی ہیں، کالج میں جاتی ہیں، تو وہاں جو ان سے وہ تربیت لیتی ہیں جی تو وہاں وہ بات بھی کرتی ہیں، ان کو دیکھتی بھی ہیں، پھر اچھا گھر سے باہر جانا، گاڑی میں بیٹھنا، وہ غیر محرم سے بات کرتی ہیں، مارکیٹ جاتی ہیں تو غیر محرم سے کرتی ہیں۔ جی جی تو یہ میرا سوال ہے کہ اگر ایک نیک بندہ آ جاتا ہے، جی اللہ والا آ جاتا ہے، درویش آ جاتا ہے، اگر اس کے پاس اس کو بولیں گے کہ اللہ کے لیے یہ بات سنو تو آپ سن لیں کہ یہ ایک درویش ہیں، یہ اللہ کی بات کرتے ہیں، تو آپ آ کے بات کر لیں، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ غیر محرم ہے، جی جی تو یہ کیا بابا جی؟ جی بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ یہ دیکھو، ہم لوگوں کا معاشرہ جو ہے نا، وہ کچھ نہ حقیقی علم کی طرف نہیں جا رہا، بغض کی طرف چلا گیا ہے۔ اچھا اصل بات یہ ہے کہ اللہ والوں کے خلاف اس معاشرے نے ایک بغض ڈال دیا ہے جی کہ جو دنیا کی کامیابی ہے وہاں لالچ ہے، طمع ہے، ہرس ہے، سب کچھ ہے، مگر ادھر محرم نا محرم کا خیال نہیں ہوتا۔ تو اللہ والوں کے ساتھ کچھ تھوڑا سا بغض رکھا جاتا ہے، جس لیے کے لیے نا وہاں سوال اٹھتا ہے جی وہ تو نامحرم ہے، ادھر کدھر جا رہے ہیں، جبکہ شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت چار مقام ہیں۔ تو وہ جو بزرگ ہیں جو فنا فی اللہ میں بیٹھے ہیں، تو ان کے تو یہ خیالات ہی ختم ہو چکے ہوتے ہیں، یہ ذہنی مقصد کے نہیں ہوتے، مقصد کے جذبات ہی مردہ ہو جاتے ہیں جو محرم نامحرم کے خطرات سے گزرتے ہیں۔ جی جی تو لہٰذا جہاں جا کے ہمیں کچھ تربیت ملنی ہے یا کچھ فائدے ملنے ہیں یا دین کے بارے میں حقیقی علم ملنا ہے، ان کے لیے ہم نے بغض برت دیا ہے۔ تو یہ سارا معاملہ جو ہے نا، یہ نفرت پھیلائی گئی ہے، اچھا بغض پھیلایا گیا ہے۔ جی جی ہاں، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق آپ نے زندگی بسر کرنی ہے تو پھر تو گھر سے باہر نہیں جا سکتی عورت، جی ٹھیک ہے؟ تو عورت کو اگر قرآن پڑھانا ہے تو عورت پڑھائے، اگر دنیاوی تعلیم دینی ہے تو عورت دے، تو بازار میں نہ جائے، اس کو سودا گھر لا کر دیا جائے، تو پھر تو ہم کہیں گے کہ ٹھیک ہے بھائی، یہ پرہیز ہے، متقی پرہیزگار ہیں۔ اگر ہم دنیا میں آپ سفر بھی کرتے ہیں، دکانوں پہ جاتے ہیں، شاپ پہ جاتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، تو سب نامحرم ہی ہوتے ہیں نا۔ جی جی تو اس لیے ہمیں تھوڑا سا اس پہ غور و فکر کرنا چاہیے، کیا ہم کوئی بات حق اور انصاف کی کرتے ہیں؟ جی تو یہ سارا معاملات بغض کا ہے۔ اچھا، تو پھر بابا جی اگر ایک جگہ میں ایک اللہ والا بیٹھا ہوتا ہے جی تو ان سے تو وہ غیر محرم محرم کی بات کریں، اور ایک جگہ میں ایک تویز والا بیٹھتا ہے تو ان کا مفاد ہوتا ہے وہاں، جی تو وہاں تو جوانیں لڑکیاں بھی جاتی ہیں، بوڑھی جوان سب بیٹھی ہوتی ہیں کہ ہمارا یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، اور ادھر ایک اللہ والا بیٹھا ہوتا ہے تو جس کی نگاہ بھی پاک، جس کی اللہ نے ان کو پاک بٹھایا ہوتا ہے، اس طرف یہ لوگ زیادہ بات کرتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ ہے وہ ہے۔ کچھ لوگ جو ہے اس طرح کی رہتی ہے، ٹھیک ہے آپ نے بتایا۔ اور دوسری یہ بات ہے کہ جیسے مزار ہوتے ہیں، اب بہت سے مزاروں پہ لوگ جاتے ہیں، لیڈیز اکیلی جاتی ہے، وہاں وہ بیٹھی رہتی، وہاں بھی وہ لوگ نہیں کہتے کہ تم یہاں غیر محرم کی قبر پہ کیوں بیٹھی ہے، تو وہاں تو لوگ سوال نہیں کرتے، پر ایک بندہ بس ہر چیز سے پاک ہے تو اس کے لیے انگلی اچھا، اٹھاتے اس پہ آپ نے تھوڑی سی توجہ دینی ہے کہ ان کے ساتھ اختلافات کیوں ہیں۔ ہیں۔ اچھا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ نے جو تعلیم ہے نا، دنیاوی تعلیم، اس کو سارا کچھ سمجھ لیا ہے، جی بابا جی اور کچھ معاشرے میں ایسا بھی ہے کہ جو لوگ مقصد کے اس روپ میں کرپٹ لوگ بھی بیٹھے ہیں، جادوگر لوگ بھی بیٹھے ہیں، اور جھوٹے لوگ بھی بیٹھے ہیں، فراڈیاں بھی بیٹھے ہیں، اور چرسی شرابی بنگی بھی بیٹھے ہیں۔ تو اس کے لحاظ سے بھی قوم تھوڑا سا وہ دیکھتی ہے کہ بھی یار یہ لوگ اچھے نہیں ہیں، اچھا تو مگر ان لوگوں میں سے بھی اچھے لوگ ملیں گے، جی جی کیونکہ اس روم میں تو بہت سارا کچھ چھپا ہوا ہے، جیسے کہ فرمایا کہ فقر کل جہان کا آسرا ہے۔
جی تو ان کے پاس اچھے برے سب لوگ آتے ہیں، جی مگر وہ سب سے پیار کرتے ہیں، اچھا کیونکہ ہماری جو طبع رسول ہے نا وہ ایک محبت کا نام ہے۔ جی جی تو وہ لوگ جو اچھے لوگ خالص لوگ بیٹھے ہیں نا، وہ محبت اس لیے کرتے ہیں کہ اپنے طبع رسول کو زندہ کرتے ہیں، جی اپنی محبت کے ذریعے ان کے جی جو عیب ہوتے ہیں وہ نکالتے ہیں۔ جی پہلے ان سے محبت اتنی کرتے ہیں، پھر ان کو منع کرتے ہیں اور اس دلدل سے نکالتے ہیں جس دلدل میں وہ پھنسے ہوتے ہیں۔ اچھا تو نشے میں پھنسے ہوتے ہیں، ان کو لوگ محبت سے نکالتے ہیں، ٹھیک ہے، جو غلط کردار ہے اس کا ان کو درس دیتے ہیں، کہ اس لیے محبت ہی ہمارا دین کا جو سب سے کامیاب راستہ ہے وہ محبت ہے۔ اچھا اچھا بابا جی، تھوڑا سا آپ یہ بیان کر دیں، جیسے لوگ ابھی میرا وہی دوبارہ سوال آیا کہ اگر اس طرح ہم زندگی گزاریں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح، تو اس طرح تو ہم قدم بار یہاں تک کہ ہمارے گھر میں مہمان آ جائے تو غیر محرم میں عورت کی آواز بھی نہیں جانی چاہیے، اس طرح تو ہم اس طرح تو ہم نہ باہر سے نکل سکتے ہیں، نہ کسی مہمان کو گھر میں لا سکتے۔ یہ بھی ہوتا ہے اکثر گھروں میں گئی ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی غیر محرم تک آپ کی آواز بھی نہیں جانی چاہیے۔ تو ایک طرف جو ہے نا ساری دنیا جاب کر رہی ہے، غیر محرم ہے، یہاں کے اسلام میں عورت کی شاید اس طرح اگر ہم سوچیں کہ دیکھو کہ غیر محرم ہے، ابھی گاڑی غیر محرم، مارکیٹ غیر محرم، دفتر غیر محرم، اچھا سکول غیر محرم، آپ کہاں سے گھر سے شروع ہو کے سارا غیر محرم، مگر لوگ ایک چیز پہ آ کے رک جاتے ہیں کہ جہاں اللہ کی بات ہوگی وہ ان کے لیے غیر محرم ہے۔ بس وہ تو میں نے آپ کو جواب دے دیا نا کہ یہ جی ان لوگوں کے لیے بغض بھرا گیا ہے۔ ٹھیک ہے تو وہ جو بغض اور نفرت جو بھری گئی ہے نا، جی وہی اختلافات پیدا کرتی ہے۔ جی دیکھو ہمیں جدھر فائدہ نظر آتا ہے نا، جی ادھر کچھ بھی نہیں ہے، جائز اپنا جائز نجائز سب جو ہے نا وہ جائز کرا دیا جاتا ہے۔ تو جدھر فائدہ نظر نہیں آتا، جدھر بغض بھرا ہوتا ہے، ادھر پھر جناب یہ اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو ہمارے معاشرے کے اندر جو حقیقی جو علم تھا نا، جو حقیقی دین تھا، وہ ہم چھوڑ چکے ہیں۔ وہ کون تھا؟ کہ وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طبع صلی رسول اللہ اور اس کا علیہ کردار۔ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ میں بات کرتا ہوں کہ پہچان ہوگی کردار کی۔ جی اگر آپ کا اچھا کردار ہے تو آپ اچھے مسلمان ہیں، اگر آپ کا اچھا کردار نہیں ہے تو کیونکہ برا کردار مسلمان کے اندر نہیں موجود نہیں ہے، کیونکہ اس میں منع فرمایا گیا۔ جیسے جی کہ آپ کے سامنے جزیت اور حسینیت موجود ہے، جی بابا جی آج بھی جزیدی نظام موجود ہے اور حسینیت بھی موجود ہے۔ جی حسینیت بہت کم ملتی ہے، جی حق سچ والے لوگ ہر دور میں بہت کم ملیں گے۔ جی جو جزیت فرونیت والے لوگ وہ منظر عام پہ ہوں گے، اچھا لہٰذا ان کے ساتھ ہی جنگ ہے، ان کے ساتھ ہی جہاد ہے۔ جی جو حسینیت والے ہیں نا وہ اللہ والوں سے کبھی بھی نفرت نہیں کرتے۔ اچھا جو جزیدی مقصد کی فرقہ ہے، جو ظلم اور جبر، جھوٹ، بے حیائی، بے شرمی، ہر چیز پائی جاتی ہے، ملاوٹ پائی جاتی ہے۔ جی جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ملاوٹ کرتا وہ میری امت میں سے نہیں۔ جی تو اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے کہ جو جھوٹ بولتا ہے اس میں میں لعنت بھیجتا ہوں۔ تو حالانکہ یہ دو ہستیاں انہوں نے نکال دیا اپنی رحمت سے اور اپنی کہہ لو کہ امت سے، تو وہ لوگ جو ہے نا ہمیشہ فتنے کی طرف لوگوں کو لے جاتے ہیں۔ لہٰذا اسلام میں دین میں فتنہ نہیں ہے۔ تو واحد اللہ والے ہیں جو ہمیشہ اصلاح کی طرف لے کے جاتے ہیں، جہاں کوئی اختلافات اور نفرت نہیں ہے۔ جی بسم اللہ۔ میرا خیال ہے ویڈیو کافی ہو گئی ہے، تو اجازت چاہتے ہیں، ملتے ہیں اگلے ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم۔